السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ البقرہ کی اگلی آیت پڑھیں گے، آیت نمبر 178۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین، اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، کتب علیکم القصاص، فرض کر دیا گیا ہے تم پر بدلہ لینا، فی القتلی، مقتولوں کے معاملے میں، الحر بالحر، آزاد قاتل کے بدلے آزاد کے، والعبد بالعبد، اور غلام قاتل کے بدلے غلام، والانثی بالانثی، اور عورت کے بدلے عورت کے، فمن عفیا، پھر جس کو معافی مل جائے، لہو، اس کے لیے، من اخیہ شیء، اپنے بھائی سے کچھ بھی، فاتباع بالمعروف، تو پیچھا کرنا ہے معروف طریقے سے، واداء، اور ادا کرنا ہے، الیہ باحسان، اس کی طرف خوبی کے ساتھ، ذالک، یہ، تخفیف، ایک طرح کی آسانی ہے، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، ورحمت، اور ایک مہربانی ہے، فمن اعتدی، پھر جس نے زیادتی کی، بعد ذالک، اس کے بعد، فلہ، تو اس کے لیے، عذاب علیم، عذاب ہے دردناک۔ اس آیت کا بامحاورہ ترجمہ ہے، اے ایمان والو، تم پر مقتولین کے خون ناحق کا بدلہ لینا فرض کیا گیا ہے، آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، اور عورت کے بدلے میں عورت۔ سو جس قاتل کے لیے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معاف کر دیا گیا تو اس کا دستور کے مطابق مطالبہ کیا جائے اور نیکی کے ساتھ اس کی ادائیگی کی جائے۔ یہ حکم تمہارے رب کی طرف سے تخفیف اور رحمت ہے، پھر اس کے بعد جو حد سے تجاوز کرے اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب دیکھیے کہ آیت نمبر 78 کا جو پیچھے والی آیتیں ہیں جو ہم پڑھ چکے ہیں ان کے ساتھ چند طرح کا تعلق ہے۔ پہلا تو یہ کہ پچھلی آیت میں نیکی کے اصول بیان کیے گئے تھے، اب اس کے متعلق کچھ فروعی مسائل جو ہیں وہ بیان کیے جا رہے ہیں۔ پچھلی آیت میں صابرین کے فضائل بیان ہوئے، اب فرمایا جا رہا ہے کہ اگر تمہارا رشتہ دار کسی کے ہاتھوں قتل کیا جائے تو تم بے صبری کر کے آپے سے باہر نہ ہو جاؤ اور اندھا دھند اس کا بدلہ نہ لو، بلکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کتنی خوبصورت بات کہ ہو سکے تو معاف کر دو، ورنہ شرعی قاعدے سے صرف قاتل کی جان لے لو، یعنی اگر معاف نہ کرنا چاہو تو پھر شرعی طریقہ بتا دیا کہ کس طرح سے پھر قاتل کی جان لینی ہے۔ پچھلی آیت میں نیک کاروں کے اعمال بیان ہوئے، اب بدکاروں کو نیک کار بننے کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے کہ حقوق العباد سے اپنے کو اس طرح ہلکا کرو۔ پچھلی آیت میں راہ خدا میں مال خرچ کرنے کے کچھ مصرف بتائے گئے، اب بھی مال ہی کا ایک اور مصرف بیان ہو رہا ہے جو خود اپنے جرم سے لازم ہو گیا ہو، یعنی ادائے خون بہا۔ اس آیت کا جو شأن نزول ہے اس میں چند روایتیں ہیں۔ پہلی تو یہ کہ مدینہ منورہ میں 2 قبیلے تھے، اوس اور خزرج، جن میں سے ایک قبیلہ دوسرے سے تعداد، مال اور عزت میں زیادہ تھا۔ اس نے قسم کھائی تھی کہ ہم اپنے غلام کے بدلے دوسرے قبیلے کے آزاد کو، اور عورت کے بدلے مرد کو، اور ایک کے بدلے 2 کو قتل کریں گے۔ اسلام سے پہلے بڑے لوگ چھوٹوں پر ایسے ہی ظلم کرتے تھے۔ یہ معاملہ جو ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کیا گیا، پھر اس موقع پر یہ آیت کریمہ جو ہے وہ نازل ہوئی جس میں انصاف اور برابری کا حکم دیا گیا اور وہ لوگ اس پر راضی بھی ہو گئے۔ دوسری جو روایت ہے اس کے شأن نزول میں اس آیت کے، وہ یہ ہے کہ دین موسوی میں، یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو دین تھا، جو ان کی شریعت تھی، اس میں قتل کا بدلہ قتل ہی تھا، مال یا معافی کا حق نہیں تھا۔ اور دین عیسوی میں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں، دونوں میں معافی لازم تھی، قصاص کا اختیار نہیں تھا۔ کفار عرب جو تھے، یعنی عرب کے جو کفار تھے، کبھی تو خون کے عوض قتل کرتے تھے اور کبھی مال لیتے تھے، لیکن دونوں میں زیادتی کرتے تھے کہ خاندانی آدمی کے خون کے عوض چند لوگ قتل کیے جاتے یا بہت زیادہ مال لیا جاتا، اور غریب آدمی کے خون کے بدلے نہایت معمولی مال لیا جاتا۔ ان تمام باتوں کو مٹانے کے لیے یہ آیت کریمہ جو ہے وہ نازل کی گئی۔ اور تیسری روایت جو اس آیت کے شان نزول میں ہے وہ یہ ہے کہ یہ آیت حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے موقع پر نازل کی گئی۔
اب دیکھیے کہ آیت کا جو پہلا حصہ ہے یا ایہا آمنو کتب علیکم القصاص، اب یہاں پر الذین آمنو سے یا تو حکام مراد ہیں یا قاتلین یا سارے مسلمان، بلکہ بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس میں ذمی کفار سے بھی خطاب ہے، اگرچہ صرف نام جو ہے وہ صرف مسلمانوں کا ہی لیا گیا، کیونکہ جانی اور مالی معاملات کفار پر بھی جاری ہیں، چونکہ قصاص کے احکام بہت اہم ہیں کہ ان سے عالم کا نظام قائم ہے اور یہ نفس انسانی پر قدریں بھاری بھی ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہلے خطاب کیا پھر حکم سنایا کہ مسلمانوں کو خطاب کر کے پھر حکم سنانا انہیں حکمتوں میں سے ہوتا ہے، یعنی اے مومنو تم ہم کو مان چکے، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے تو اب ہمارے سارے احکام جو ہیں وہ بھی مانو، تمہاری سمجھ میں آئیں یا نہ آئیں، میرے جو احکام ہیں وہ تمہیں ماننے پڑیں گے۔ کتبہ کتبن سے بنا ہے جس کے لغوی معنی ہے جمع کرنا۔ اب کتبہ میں سخت تاکید معلوم ہوتی ہے کیونکہ لکھے ہوئے قوانین بولے ہوئوں سے زیادہ لازم ہوتے ہیں۔ حاکم جو ہوتا ہے وہ پہلے ارادہ کرتا ہے پھر حکم دیتا ہے پھر لکھ کر شائع فرماتا ہے، گویا حکم کی ابتدا ارادے سے ہے اور انتہا تحریر سے ہے۔ علیکم القصاص، قصاص جو ہے یہ کس سے بنا ہے جس کے معنی ہے نقش قدم پر چلنا۔ اصطلاح میں برابری کرنے کو کس کہا جاتا ہے، کہانی کو قصہ کہتے ہیں کیونکہ یہ واقعے کے برابر ہوتی ہے، اور قصاص خون کے بدلے خون کرنے کو کہا جاتا ہے کیونکہ اس سے قاتل مقتول میں برابری ہو جاتی ہے۔ یہاں یہی معنی جو ہے وہ مراد ہے، یعنی اے حاکموں تم پر قصاص لینا فرض کیا گیا، یا اے قاتلوں تم پر اپنے کو مقتول کے ورثہ کے حوالے کر دینا فرض کیا گیا، خبردار قصاص سے بچنے کی کوشش نہ کرنا، یا پھر اے مسلمانوں اور ذمی کافروں تم سب پر قتل میں قصاص فرض کیا گیا ہے۔ اب یہاں ایک اور مسئلہ یاد رکھیں کہ قصاص میں صرف قتل کیا جائے گا، طریقہ قتل میں برابری ضروری نہیں کہ قاتل گولی سے، خنجر سے یا تلوار سے یا گلا گھونٹ کر کسی صورت سے بھی مار دے مگر اسے قتل ہی کیا جائے گا، یہی احناف کا مذہب ہے۔ آگے ہے فی القتلى، فی سبب کے لیے ہے، اور قتلہ قتیل بمانی مقتول کی جمع، یعنی مقتولین کے سبب سے، یعنی کہ مقتولین علیحدہ ہیں کہ ان کے قاتل کو قتل نہیں کیا جائے گا، باپ بیٹے کے عوض، مولا غلام کے عوض، مسلمان حربی کافر کے عوض، خطا قتل کرنے والا مقتول کے عوض قتل نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ اگر باپ یا استاد یا مرشد یا نبی اپنے ماتحتوں کو بلا وجہ بھی مار پیٹ دیں اور بعد میں اپنی غلطی انہیں معلوم بھی ہو تب بھی اس پر قصاص نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آیت کا اگلا حصہ ہے الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ آزاد کے بدلے آزاد اور غلام کے بدلے غلام اور عورت کے بدلے عورت، یہ آپس میں اس طرح ان کے عوض انہی کو قتل کیا جائے گا، اور ان میں نسبی فضل اور شرافت، خوبصورتی، بدصورتی یا تقوی اور فسق کا لحاظ جو ہے وہ نہیں ہوگا، اور ایسے ہی غیر قاتل کو ہرگز قتل نہیں کیا جائے گا، کیونکہ جو شرفاء عرب تھے وہ عورت کے بدلے مرد، غلام کے بدلے آزاد کو اور ایک عوض چند کو قتل کرتے تھے، یعنی ایک جو قتل ہوتا تھا اس کے عوض چند کو قتل کرتے تھے، ایک سے زیادہ کو قتل کرتے تھے، اس لیے اس طرح فرمایا گیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ غلام مقتول کے عوض آزاد قاتل کو، یا عورت مقتولہ کے عوض قاتل مرد کو، یا ذمی مقتول کے عوض مسلمان قاتل کو قتل نہیں کیا جائے، بلکہ ان میں سے جو بھی کسی کو قتل کرے اس سے قصاص لیا جائے گا، اور اس کا جو فرق ہے اس کا لحاظ نہیں ہوگا۔ اس کی تفسیر دوسری آیت جو ہے وہ کر رہی ہے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 45، النفس بالنفس۔ تو بعض علماء نے فرمایا کہ الحر بالحر یہ والی جو آیت ہے یہ اس آیت سے منسوخ ہے۔ آگے ہے فمن عفی لہ، اب عفیہ کا مادہ عفو ہے یعنی مٹا دینا، معافی کو اس لیے عفو کہا جاتا ہے کہ اس سے جرم جو ہے وہ مٹ جاتا ہے۔ معافی کی بھی دو صورتیں ہیں، ایک کامل جس میں مال بھی نہ لیا جائے، اور دوسرے ناقص
کہ جان چھوڑ کر مال لے لیا جائے، یہاں دونوں بن سکتے ہیں، یعنی وہ قاتل جس کی معافی کر دی جائے۔ من اخیہ شیء، یہاں پر دیکھیں کہ بھائی سے مراد مقتول کا وارث ہے، اور یہاں پر بھائی کہہ کر معافی کی رغبت دی گئی ہے کہ اگرچہ وہ تمہارے قریبی کا قاتل ہے لیکن تمہارا اسلامی بھائی تو ہے، اس رشتے کے حوالے سے تم اس کی ساتھ رعایت برتو، یعنی کہ جس قاتل کو اس کے بھائی وارث مقتول کی طرف سے تھوڑی سی معافی بھی مل گئی، یا تو اس طرح کے سب وارثوں نے خون چھوڑ کر مال کو منظور کر لیا، یا بعض نے، یا ان میں سے کسی ایک نے بھی معافی دے دی، تو لہٰذا اوفیہ سے ناقص اور کامل دونوں عفو، یعنی کہ دونوں معافیاں جو ہے وہ مراد ہو سکتی ہیں، تو کسی وارث کو بھی قصاص کا پھر حق نہیں رہا، یعنی جب معاف کر دیا تو پھر اب قصاص کا جو حق ہے وہ نہیں رہا۔ آگے ہے فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، یہاں پہ اتباع کا مادہ تبا سے ہے، یعنی پیچھے پڑنا، یہاں مال کا تقاضا مراد ہے کیونکہ اس میں بھی حق والا دوسرے کے پیچھے پڑ جاتا ہے۔ معروف کا مادہ عرف یعنی پہچاننا، بھلائی کو اسی لیے معروف کہتے ہیں کہ اس کا ثواب شرعاً مشہور اور معروف ہے، یعنی اب وارث لوگ نرمی اور مہربانی سے تقاضا کریں، نہ تو مقرر مال سے زیادہ لیں اور نہ وقت مقرر سے پہلے مانگے، اور نہ ہی کج خلقی سے پیش آئیں، معافی کے بعد اس کا جرم جو قتل کا جرم ہے وہ بھول جائیں، اور رہا قاتل اس کے ذمے یہ ہے وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، اب یہاں پر مطلب ہے کہ قاتل کو چاہیے کہ جس قدر مال پر صلح ہو گئی وہ مقتول کے وارثوں کو نیکی اور خوبی سے ادا کر دے، نہ تو حکام کو رشوت دے کر اسے محروم کرے، نہ مقدمہ چلا کر اس کا کچھ خرچ کروائے، نہ ترش روئی سے پیش آئے، اور نہ وقت مقرر سے دیر لگائے، اور نہ کھرے روپوں کو یعنی کھرے پیسوں کو کھوٹوں میں نہ ملائے۔ آگے ہے ذالک تخفیف من ربکم ورحمۃ، اب یہاں پر ذالک اس سے دیت یا معافی یا اس اختیار کی طرف اشارہ ہے، اور تخفیف کے معنی ہے ہلکا کرنا، یہاں مراد ہے گنجائش دینا کیونکہ اس میں بھی پابندی کا بوجھ اٹھایا جاتا ہے، ایسے ہی رحمت سے مراد ہے قید نہ لگانا، یعنی یہ دیت یا معافی کا حکم یا وارث مقتول کو اتنے اختیارات کا ملنا اللہ عز و جل کا کرم اور فضل ہے، ورنہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت تھی اس میں اس کی گنجائش نہیں تھی۔ کہ اب یہ جو سارے احکام ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ جو بتائے، اس میں قاتل کو اپنی جان بچانے اور وارث مقتول کو ثواب پانے کا بھی موقع ہے۔ آگے ہے فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ، اب یہاں پر دیکھیں کہ معافی کی طرف اشارہ ہے، یعنی اس معاف کر دینے یا مال قبول کر لینے کے بعد اگر زیادتی کرے کہ ادا کرنے میں دیر لگائے، یا وارثین مقتول حد سے بڑھے، یا پھر اس کو قتل کرنا چاہیں، یا زیادہ مال مانگے، یا وقت مقررہ سے پہلے تقاضا کرنا شروع کر دیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَهُ عَذَابٌ عَلِيمٌ، کہ اس کے لیے پھر دردناک عذاب ہے۔ یا تو دنیا میں وارث مقتول اگر اب قاتل کو قتل کرے تو اسے قتل کیا جائے گا، یا اگر قاتل مال نہ دے تو جبراً وصول کیا جائے گا، یا آخرت میں جہنم کا، مگر جیسا جرم ہوگا ویسا ہی عذاب ہوگا۔ اس آیت کا جو خلاصہ کلام ہے وہ یہ ہے کہ اس آیت میں قتل کے متعلق دو احکام صراحتاً اور ایک اشارتاً مذکور ہوا ہے، ذکر کیا گیا ہے، یعنی دو احکام جو ہیں ان کو صراحتاً اور ایک حکم جو ہے اس کو اشارتاً یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے، قصاص، دیت، معافی، ان تینوں کا ذکر کیا گیا، یعنی کہ اے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے مسلمانوں تم پر مقتولین کی وجہ سے قصاص فرض کیا گیا ہے، اس میں برابری ضروری ہے کہ قاتل ہی سے بدلہ لیا جائے، نہ کہ کسی اور سے اس کا بدلہ لیا جائے، لہٰذا اگر آزاد کو آزاد قتل کرے تو تم آزاد قاتل ہی کو مارو، اگر غلام کو غلام قتل کرے تو تم غلام قاتل ہی کو مارو، اور اگر عورت کو عورت مار ڈالے تو تم قاتلہ عورت سے ہی بدلہ لو، یہ نہ ہو کہ قاتل غلام کو چھوڑ کر بے گناہ آزاد کو مار ڈالو، یا پھر ظالمہ عورت سے کچھ نہ کہو، کسی بے گناہ مرد پر ہاتھ صاف کرو، یا ایک کے عوض ایک تو مجرم اور دوسرے بے قصور کو قتل کر ڈالو، جانیں جو ہیں وہ سب کی سب برابر ہیں، بدن اور وصف کی برابری ناممکن ہے۔ اس کے علاوہ اگر مقتول کے ورثہ میں سے کوئی بھی قاتل کا خون معاف کر دے
تو دوسروں کو اب قصاص لینے کا حق نہیں رہا، یعنی اب جب کوئی معاف کر دے تو پھر قصاص لینے کا حق نہیں رہا، یعنی کہ پھر اب آپ کسی کو قتل نہیں کریں گے۔ اب وہ یا تو آپس میں طے کیا ہوا مال لے لیں یا پھر شریعت کی مقرر کی ہوئی دیت، اور پھر یہ وارثین کے بھلائی سے تقاضا کریں اور قاتل خوش اسلوبی سے مال ادا کرے۔ سمجھ لو کہ رب کا خاص تم پر ہی یہ کرم ہے جو تمہیں اتنے زیادہ اختیارات دے دیے، بے شک ورنہ پچھلی قوموں میں یہ احکام نہیں تھے۔ کسی دین میں صرف قصاص کا حق تھا اور کسی میں صرف معافی کا، اور اب جو شخص اس معافی کے بعد بھی زیادتی کرے کہ یا تو قاتل ادائے مال میں ڈھیل کرے یا وارث معافی دے کر پھر جان لینا چاہے یا زیادہ مال مانگے تو اس کو دردناک عذاب ہوگا، یا تو دنیا میں اور یا آخرت میں۔ دیکھیے کہ کتنا خوبصورت دین ہے اور کتنے خوبصورت احکامات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے کتنا پیار ہے اور اللہ تعالیٰ نے کتنے خوبصورت احکامات دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ان احکامات قرآن پاک جیسی عظیم کتاب میں اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی احکامات ہیں ان سب میں اب کسی چیز کی کوئی کمی بیشی رہ ہی نہیں جاتی اور کوئی اعتراض بھی نہیں رہ جاتا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو کھول کے بیان کر دیا، اور سب کچھ ہم سمجھے تو ہمارے اپنے فائدے کے لیے، ایک ایک انسان کے فائدے کے لیے ہے یہ کتاب، اور اس کے تمام احکامات۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ان تمام احکامات پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ دیکھیے کہ اس آیت میں ہمارے لیے فائدے بھی کتنے زیادہ ہیں۔ سب سے پہلا تو یہ کہ کسی بڑے سے بڑے گناہ کی وجہ سے انسان کافر نہیں ہوتا جب تک کہ عقائد خراب نہ ہو۔ اب یہاں پر دیکھیے اس آیت میں کہ قاتل کو مقتول کے ورثہ کا بھائی کہا گیا ہے، اگرچہ قاتل بڑا گنہگار ہے، اور ظاہر ہے کہ یہاں اپنا بھائی یعنی مسلمان بھائی مراد ہے۔ اور دوسرا یہ کہ بھائی چارے کی بہت سی قسمیں ہیں، یعنی بہت قسم کے ہیں بھائی چارے، وطنی بھائی، قومی بھائی، نسبی بھائی، دینی بھائی وغیرہ، مگر ان سب میں دینی بھائی چارہ جو ہے وہ سب سے زیادہ قوی ہے۔ دیکھیں کہ قاتل بھائی مقتول بھائی کا وارث نہیں رہتا، معلوم ہوا کہ قاتل سے بھائی چارہ ٹوٹ گیا مگر دینی بھائی وہ رہتا ہے۔ پھر تیسرا فائدہ یہ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اگرچہ آپس میں لڑ پڑے مگر ان میں سے کوئی اس جنگ کی وجہ سے کافر یا فاسق نہیں ہوا کہ وہ جنگ غلط فہمی کی تھی، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے زیادتی کرنے والے بھائیوں کو معاف کر دیا۔ ایسے ہی جو صحابہ کرام ہیں اگر آپس میں لڑ بھی پڑے لیکن وہ بھائی رہے۔ پھر یہ کہ قتل صرف قصاص کا سبب ہے، نہ کہ معافی یا خون بہا کا بھی۔ جیسا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ مال اور معافی وارث مقتول کی مہربانی سے ہے۔ اور پانچواں فائدہ، قاتل پر فرض ہے کہ اپنے کو قصاص کے لیے پیش کر دے، بھاگنے کی کوشش نہ کرے کیونکہ یہ بندے کا حق ہے۔ زانی اور شرابی اپنی سزاؤں پر بھاگ بھی سکتے ہیں اور دفع کرنے کی کوشش بھی کر سکتے ہیں، اسی لیے زانی کا عیب چھپانا جائز ہے لیکن قتل چھپانا یہ گناہ ہے۔ پھر قصاص وارث مقتول کا حق ہے، اسی لیے وہ معاف بھی کر سکتا ہے۔ پھر مسلمان گناہ سے کافر نہیں ہوتا، دیکھیں یہاں مجرم قاتل کو مقتول کے وارث کا دینی بھائی کہا گیا۔ پھر قصاص جان کا بدلہ ہے، نہ کہ جسم اور طریقہ قتل کا، اس لیے چھوٹے بچے کے عوض جوان قاتل کو قتل کیا جائے گا کہ ان کی جانیں یکساں ہیں اگرچہ جسم مختلف ہیں۔ اگر مقتول کے وارثوں میں سے ایک بھی قاتل کو معاف کر دے پھر بقیہ قصاص نہیں لے سکتے کیونکہ بعض خون کی معافی ناممکن ہے۔ مقتول کے وارثوں کا اختیار ہے کہ قاتل کو بلا عوض معاف کر دیں یا کچھ مال پر صلح کر لیں یا قصاص لیں، مگر معافی کے بعد پھر قصاص نہیں لے سکتے۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ سمجھ لیجئے کہ کچھ قاتل ہیں جن پر کہ قصاص نہیں ہوتا، وہ کون سے ہیں؟ نمبر 1، مسلمان جو کافر حربی کو قتل کرے، مسلمان کو خطا قتل کرے۔ خطا کی دو صورتیں ہیں، ایک تو پہچاننے میں خطا اور مسلمان کافر حربی کے لباس میں تھا اس لیے مارا گیا، دوسرے فعل میں خطا کہ شکار پر گولی چلائی گئی، درمیان میں انسان آ کر مر گیا۔ تیسرا یہ کہ عورت یا مرد اپنے بیٹے بیٹی یا پوتے پوتی یا نواسے نواسی وغیرہ کو قتل کر دیں، ان ہر دو صورتوں میں خون بہا واجب ہوگا۔ پھر یہ کہ مالک اپنے غلام لونڈی کو قتل کر دے، اس صورت میں نہ قصاص ہے نہ خون بہا، محض کفارہ واجب ہے۔ خلاصہ یہ کہ پہلی صورت میں کچھ نہیں، دوسری اور تیسری میں خون بہا اور چوتھی میں کفارہ ہے۔
اب دیکھیں اس آیت کی تفسیر میں صوفیہ کرام بھی بہت پیاری تفسیر بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ دل حاکم ہے، نفس امارہ ظالم، نیک اعمال مظلوم، مقتول اور روح ان کی وارث۔ فرمایا جا رہا ہے کہ اے دل یا اے دل والو، جب نفس روح کے قرابت داروں یعنی نیک اعمال کو برباد کر کے گناہ کرا دے تو تم پر نفس سے بدلہ لینا واجب ہے کہ جس درجے کا نفس نے ظلم کیا اسی درجے کی اس کو سزا دو۔ اگر بڑا گناہ کرایا ہے یا بڑی نیکی سے روکا تو اس کے عوض اسے سخت سزا دو اور اس سے بھاری نیکیاں کرواؤ۔ اگر ایک فرض قضا کرا دیا تو 10 نفل پڑھو۔ اگر زکوٰۃ سے روکے تو اس کے ساتھ نفلی صدقہ بھی کرو، اور اگر کسی موقع پر شرعی مجبوری کی وجہ سے بدلہ نہ لیا جائے تو اس کا دوسری طرح عوض جو ہے وہ ادا کر دو۔ لیکن صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ لیکن ساتھ ہی خیال رکھو کہ نفس اور روح وطنی بھائی ہیں، لہٰذا وہ تدبیر اختیار کرو کہ نفس بھی باقی رہے اور روح کا عوض بھی ہو جائے۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ اگر کبھی نفس فرض نماز سے روکے تو بہت سے نفل پڑھ لو، پھر اس سے کہو کہ اگر آئندہ تو نے یہ خواہش کی تو میں اسے دگنے نفل پڑھوں گی۔ اسی ضمن میں ایک حکایت ہے سلطان العارفین بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں کہ ان کے نفس نے ایک بار بے موقع ٹھنڈا پانی مانگا۔ آپ نے 3 سال تک ٹھنڈا پانی نہ پیا اور فرمایا اگر اب ایسی حرکت کرے گا تو 6 سال تک ٹھنڈا پانی چھوڑ دوں گا۔ لیکن ہم لوگ تو اپنے نفس کے پجاری ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے نفس پر قابو پانے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، علم دین سیکھنے، سیکھ کر دوسروں تک پہنچانے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک کی تعلیمات، اس کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔